نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، مرحبا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میرے اچھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں تحسین ماوا اور میں ہوں فہد مصطفیٰ۔ ماہ ربیع الاول کے بابرکت لمحات ہم پر سایہ فگن ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم میلاد کو ذوق و شوق کے ساتھ منا رہے ہیں۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہروں کی دمک اور آنکھوں کی چمک سے صاف ظاہر ہے، ہر ایک رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں کی خیرات سمیٹ رہا ہے۔ جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ کریا کریا، نگر نگر، شہر شہر میں جاری و ساری ہے۔ تمام اہل محبت اپنے اپنے انداز میں اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہم ترین پہلو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فروغ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ جی فہد، اب آپ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے تقاضوں کے بارے میں بتائیں۔ جی تحسین، انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے کثرت سے یاد کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارا جزو ایمان ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد یعنی والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہوں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منا کر ہم اپنے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی لازوال تعلق حبی کا اظہار کرتے ہیں جو تقاضۂ ایمان ہے۔ فہد، مجھے یہاں پر ایک حدیث یاد آ رہی ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے میرے ساتھ شدید محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہوگی کہ کاش وہ اپنے اہل و عیال اور مال و احباب کے بدلے مجھے ایک دفعہ دیکھ لیں۔ فہد، مجھے یہ حدیث یاد آئی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو سناؤں۔ جی تحسین، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بندوں پر اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو واجب قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ احادیث مبارکہ میں بھی اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید جا بجا نظر آتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی، اور جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اور برے لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں۔ صحابہ اکرام نے اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مثالیں قائم کی تاریخ عالم میں جس کی نظیر نہیں ملتی۔ جی تحسین، آپ ہمیں بچوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پہلو کیسے اجاگر کیا جائے، اس کے بارے میں بتائیں۔ جی فہد، والدین کو چاہیے کہ چھوٹی عمر میں ہی اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے پہلو کے بارے میں بتائیں۔
صحابہ اکرام اپنے بچوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و تعظیم اور محبت کا درس دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و مہربانی سے ان بچوں کے ساتھ تعلق حبی کو مزید تقویت ملی تھی، اور براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت نے ان کی نہایت اعلیٰ اخلاق کو جنم دیا تھا۔ دور حاضر میں بچوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شناسا کرنے کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی خصلتیں سکھاؤ: اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی محبت، اور کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین ذریعہ ہے جس سے والدین اپنے بچوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ بچے والدین کے ساتھ شوق سے محفل میلاد میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اگلی نسلوں میں منتقل کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت اسلام قبول کرنے والے اولین بچے تھے جو جوان ہو کر حیدر کرار اور خیبر شکن بنے۔ جب بچے شعور و آگہی کی عمر کو پہنچیں تو انہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کی ترغیب دی جائے۔ زیادہ سے زیادہ ایسی محافل کا انعقاد کیا جائے جن میں تذکار سیرت و رسالت ہوں، نعتیں پڑھی جائیں اور ایک خاص اہتمام کیا جائے کہ ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی مجلس سجائی جائے۔ اگر بچوں کی اس نہج پر تربیت کی جائے گی تو وہ انشاءاللہ ایک بہترین انسان اور با اخلاق و با کردار مسلمان کی حیثیت سے معاشرے کا بہترین فرد بن کر سامنے آئیں گے۔ فہد، اب آپ ہمیں بچوں کے حوالے سے اور بتائیں۔ جی تو آسین، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن غریب، مسکین اور بھوکے شخص کو کھانا کھلانا چاہیے، ملبوسات اور تحائف دینے چاہیے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے۔ محفل میلاد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب و نسب، ایام ولادت، ایام بچپن، ایام شباب اور عہد نبوت کے واقعات سنائے جائیں۔ ناظرین، دور حاضر میں ہر دوسرا انسان پریشانیوں کا شکار ہے۔ طرح طرح کے مسائل نے اس کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ ماہ ربیع الاول کے پروگرام میں شرکت کرنے سے انسان کے دکھوں کا مداوا ہوتا ہے۔ غم گسار عالم کے واقعات، میلاد کا تذکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر عنایات کا ذکر انسان کے دکھوں کا مداوا کرتا ہے، پریشان حال دلوں کی طمانینت کا باعث بنتا ہے۔ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ شکریہ والسلام۔